بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی بات میں ہم بات کریں گے شوبز کی بات ہے، بہت دلچسپ بات ہے۔ ایک بہت بڑا نام ہے، ان کی میموریز پر کتاب ہے آغا سے آغا ناصر۔ تو آغا ناصر صاحب کی آٹو بائیوگرافی ہے جو انہوں نے براڈ کاسٹنگ میں جتنے بھی دن گزارے ان کا ذکر ہے۔ شارٹ ریویو آغا ناصر صاحب کا کہ وہ 2016 میں 79 ایئر میں دنیا سے چلے گئے، مگر بہت بڑا نام تھا۔ 1955 میں براڈ کاسٹنگ سے وابستہ ہوئے، اس کے بعد پھر پی ٹی وی میں چلے گئے۔ 50 سال سے زائد کا عرصہ انہوں نے پی ٹی وی میں گزارا اور اسے لیونگ انسائکلوپیڈیا ہسٹری آف پاکستان براڈ کاسٹنگ کہا جاتا تھا، اور وہ زندہ مثال تھے۔ انہوں نے بہت بڑی شخصیات کے ساتھ قائم کیا اور بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہیں۔ گمشدہ لوگ، ہم جیتے جی مصروف رہے فیض صاحب پر، مگر آج جس کتاب کا ذکر ہے وہ چاہوں گا آپ سے شیئر کروں کہ آغا سے آغا ناصر۔ کہتے ہیں کہ زید بخاری، آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑا نام تھا، براڈ کاسٹنگ میں بہت مقبول ہوئے، بڑا نام تھا، مگر آپ کو حیرت ہوگی کہ پی ٹی وی میں وہ مقبول نہیں ہو سکے۔ لکھتے ہیں آغا ناصر صاحب کہ جب وہ ریڈیو سے فارغ ہو گئے، ریٹائر ہو گئے، تو کئی سال تک فارغ بیٹھے۔ اب چونکہ 1965 میں پی ٹی وی سٹارٹ ہونے لگا تھا، تو اس کے لیے کچھ لوگوں نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ اس طرف آئیں۔ اب اس کے لیے اس وقت کے صدر فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب کو راضی کیا گیا کہ انہیں جنرل مینیجر بنایا جائے۔ اب ٹیلی ویژن کا افتتاح تھا، انہیں جنرل مینیجر بنایا گیا۔ انہوں نے اپنے طور پر سارے انتظامات ٹھیک کیے۔ فیلڈ مارشل جیسے ہی ٹیلی ویژن کے ادارے میں انٹر ہوئے تو بہت بڑا اسٹیج سجایا گیا تھا اور افتتاح کے لیے بہت سارے مہمانان کا انتظام کیا گیا تھا، مگر کہتے ہیں کہ جن کرسیوں پر فیلڈ مارشل اور دوسرے دوست بیٹھے ان کو نیا رنگ کیا گیا تھا۔ اب چونکہ انہیں احساس نہیں تھا کہ یہ رنگ سوکھا ہے، تو فیلڈ مارشل جب بیٹھے، ان کی باری آئی، اناؤنسمنٹ ہوئی، ان کو بلایا گیا، تو جب وہ اٹھے تو گدی کے ساتھ کرسی بھی اٹھ گئی، کیونکہ رنگ تازہ تھا۔ وہ اٹھے اور بارہا کوشش کی تو وہ چپکی ہوئی گدی ان سے الگ نہیں ہو پا رہی تھی۔ جلدی سے 3-4 فوجی دوڑے ہوئے آئے اور انہیں زور سے کھینچا اور ان کی پتلون سے کلر لگ گیا اور بڑی مشکل سے وہ اٹھے اور دوسروں کی طرف، اور زید بخاری صاحب کو بہت غصے سے دیکھا اور پورا چہرہ لال ہو گیا۔ اب انہوں نے جو اسکرپٹ لکھا ہوا تھا وہ پڑھا، مگر پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھیں، یہ ٹیلی ویژن شروع تو ہو رہا ہے، صرف آپ فرمائشی گانوں پر اکتفا مت کیجیے گا، یہاں علمی پروگرام بھی چلائیے گا، ایسا نہ ہو کہ یہاں صرف شاعری ہی شاعری چلتی رہے۔ اب انہیں کنٹرول روم میں لے جایا گیا، پی ٹی وی کا باقاعدہ آغاز ہوا، پردہ اٹھایا گیا تو کمپیئر نے اناؤنسمنٹ کی کہ ہمارے صدر صاحب پی ٹی وی کا افتتاح کرنے آئے ہیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن کا پہلا پروگرام مشاعرے کا ہے اور اس مشاعرے کا نام ہے پرندوں کا مشاعرہ۔ اب پھر فیلڈ مارشل نے زید بخاری صاحب کو غصے سے دیکھا، اب چونکہ پروگرام لائیو چل رہا تھا۔ کنٹرول روم میں انہیں مہمان خصوصی کے طور پر بٹھایا گیا اور جیسے ہی وہ اٹھے تو پھر کمپیئر نے اناؤنسمنٹ کی، اب چونکہ پرندوں کے مشاعرے میں صدر گرامی الو ہیں تو وہ اب الو تشریف لے آ رہے ہیں۔ اب اس مشاعرے کو الگ سے جب لیا گیا تو فیلڈ مارشل بہت غصے میں ہوئے اور فوراً نکلے۔ اس کے بعد زید بخاری صاحب کو اپنے عہدے سے سبکدوش کر لیا۔ اس کے بعد دوسرا کہتے ہیں کہ قذافی اسٹیڈیم میں انقلاب ہوا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب وزیر اعظم تھے، تازہ انہوں نے روس کا دورہ کیا تھا، حنیف رامے نے ان کے اعزاز میں دعوت دی تھی۔ اب قذافی اسٹیڈیم کہتے ہیں ہزاروں لوگوں سے بھرا ہوا تھا، بھٹو صاحب سے تقریر فرما رہے تھے۔ ہمیں دعوت دی گئی تھی کہ پروگرام کو ڈائریکٹ نشر براہ راست کیا جائے۔ ہم اپنی وین، آڈی وین کے ساتھ کھڑے ہوئے، اسٹیج کے پیچھے ہماری وین تھی اور بھٹو صاحب اسٹیج پر خطاب فرما رہے تھے۔ بہت جارحانہ خطاب تھا، جوش خطابت میں آ گئے، لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کی اور انہوں نے مخصوص اپنے انداز سے آستینیں اوپر چڑھائی اور اتنے زور سے اور جذباتی انداز سے بولے اور تنقید نگاروں پر خوب برس پڑے۔ جب خوب تالیاں بجنے لگی تو بے ساختہ ان کے منہ سے گالی بھی نکل گئی۔ اب چونکہ گالی نکل گئی تو انہوں نے پیچھے اوڈی وین کی طرف دیکھا تو ہم نے ہاتھ باندھے
یعنی وہ زور سے عوام کے سامنے کہنے لگے کہ کاٹو. انہیں احساس ہو گیا کہ میں نے بھرپور گالی دی ہے, تو جب کاٹنے کا وقت آیا تو کہتے ہیں کہ میں نے وہیں سے ہاتھ باندھے کہ نشر ہو چکی براہ راست ہے. تقریر جلدی ختم کی اور نیچے آئے. آغا ناصر کہتے ہیں مجھے الگ سے لے گئے, کہا کہ بھائی آپ نے بہت جلدی کر لی, اتنی جلدی نشر کر لیا. ہم نے کہا صاحب براہ راست ہم نے جلدی نہیں کی, آپ نے بہت جلدی کی گالی لگانے میں, اس میں ہمارا کوئی بھی قصور نہیں تھا. آغا ناصر صاحب کہتے ہیں کہ انسان جب جذبات میں آتا ہے یہی وہ لمحہ ہوتا ہے کہ اسے اپنے اوپر ضبط کرنا ہوتا ہے. جتنی جلدی آپ کریں گے اتنی ہی جلدی آپ کی اپنی ریپوٹیشن جائے گی. آپ کا بہت بہت شکریہ.